السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ایک تو اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس گزشتہ روز ہو چکا، جس میں تمام مسالک کے مدارس کے بورڈز کے جو عہدیدار ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، وہ شریک ہوئے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان سمیت بریلوی حضرات سے تھے، مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے شرکت کی ہے، بہت سارے اور جو مسالک ہیں، تمام بڑے بورڈز اور بڑے مسالک جو ہیں ان کے بڑے بورڈز کے ایک اتحاد ہے یہ، اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ آج پھر جو دن گزر گیا، وفاق المدارس کا اجلاس ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب کی صدارت میں، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی خصوصی شرکت کی ہے، قاری حنیف جالندری اور باقی جو عہدیدار ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ آج بھی توثیق کی گئی ہے گزشتہ روز کے اتحاد تنظیمات مدارس کے اجلاس کے فیصلوں کی۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جو مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بل منظور ہوا ہے، جو کابینہ نے منظور کیا، قومی اسمبلی نے منظور کیا، سینٹ نے منظور کیا، جس پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کی، اعتراض کر کے واپس کر دیا تھا، اس کے حوالے سے دونوں یعنی اجلاسوں میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے کہ یہ بل قانون بن چکا ہے۔ میں نے 2-3 دن پہلے اپنا گزشتہ روز جو ویلا کیا تھا اس میں نے بتا دیا تھا، اس سے پہلے بھی جو میں نے 2-3 ویلا کر چکا ہوں ان میں بھی یہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ بل بن چکا ہے، یہ قانون بن چکا ہے۔ یہ بل صدر مملکت دستخط کریں نہ کریں، یہ ان کے دستخط کے بغیر ہی قانون بن چکا ہے، کیونکہ آئین کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت اگر 10 دن کے اندر دستخط نہیں کرتے تو صدر مملکت کو واپس بھیجنا ہے اعتراض کے ساتھ، اور اپنا اعتراض بھی لکھیں گے، سولوشن بھی دیں گے، اپنی رائے بھی دیں گے، اور اگر صدر مملکت ایسا نہیں کرتے 10 دن کے اندر تو 11ویں دن وہ آٹومیٹک قانون بن جاتا ہے۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ صدر اگر بھیجیں گے 10 دن کے اندر واپس تو پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جائے گا، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منظور کر کے دوبارہ سے پھر یہ بھیجے گا دوبارہ صدر کو، اور پھر 14 دن ہوتے ہیں صدر کے پاس۔ 14 دن کے اندر صدر اگر دستخط کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو 15ویں دن پہ یہ قانون بن جاتا ہے از خود۔ اور عارف علوی صاحب صدر تھے جب، انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ صدر اگر دستخط نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹک قانون بن جاتا ہے، یا صدر خاموش ہو جاتے ہیں، بل رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ، تو بھی 11ویں دن قانون بن جاتا ہے۔ تو وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس، جو اتحاد ہے تمام مسالک کے مدارس کے بورڈز کا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، آج مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں زبردست تقریر بھی کی ہے، اور انہوں نے بھی بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے تو بہت امپارٹنٹ تقریر کی ہے۔ مولانا کے میں نے نکات میرے پاس نوٹیڈ ہیں، وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ تو مولانا نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ بھائی کانگریس کا ایک رکن عمران خان کے بارے میں اگر قرارداد پیش کرتا ہے تو یہاں پارلیمنٹ کی قرارداد منظور کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے بارے میں اگر قرارداد پیش ہو تو پھر یہاں پہ قرارداد منظور کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ تو کیا امریکہ، IMF یا FATF پاکستان میں قانون سازی، پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی میں مداخلت کرے تو کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ یہ مولانا نے بڑا امپارٹنٹ ایک لاجک والا سوال اٹھایا ہے۔ مولانا نے پورا پروسیس بتایا۔ 2004 میں مدارس کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے، پھر 2010 کا معاملہ آیا،
اور 2004 میں جو ہے مذاکرات کیے گئے. پھر مدارس کو کہا گیا کہ جی دہشت گردی کو فروغ نہ دیں. ایجنسیاں مدارس میں ڈائریکٹ گھس جاتی تھیں. اور پھر 2010 میں معاہدہ تو نہیں لیکن ڈسکشن ہوئی. پھر 18ویں ترمیم پاس ہوئی. 18ویں ترمیم کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی. 18ویں ترمیم کے وقت کہا گیا کہ جی مدارس جو ہیں سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو ہے رجسٹر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی نہ جی وزارت تعلیم کے تحت جو ہے وہ رجسٹر ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ کیونکہ تعلیمی معاملات ہیں. اور یہ پھر کہا گیا کہ جی یہ وزارت تجارت کے تحت وزارت تجارت اس کی کرے کیونکہ سوسائٹیز ایکٹ جو ہے وہ وزارت تجارت میں آتا ہے. تو یہ کہانیاں حکومت موقف تبدیل کرتی رہی ہے. آج میری حکومت کے اہم ترین بڑے ذمہ دار سمجھے آدمی سے ملاقات ہوئی. ان سے جب میں نے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان اور مدارس کا معاملہ کہاں تک پہنچا, تو انہوں نے کہا کہ وہ حل ہونے جا رہا ہے. حل تو ہوگا ہی کیونکہ مدارس نے تیاری کر لی ہے. اگر حل نہیں ہوتا تو پھر یہ تحریک چلے گی مدارس کی جانب سے, مذہبی جماعتوں کی جانب سے, تمام مکاتب فکر کی جانب سے. باقی جو یہ 20-25 بورڈز نئے جنرل فیض نے قائم کرائے تھے, جن کو رجسٹر کرایا تھا, ان کے پاس لوگ کتنے ہیں؟ علامہ طاہر اشرفی جو ہیں, طاہر اشرفی صاحب, ان کا کبھی آپ نے جلسہ دیکھا ہے؟ کبھی کیا ہے؟ کبھی 10 بندے جمع کیے ہیں کہ کوئی جلوس نکالا ہے کبھی؟ ان کے پاس بندے کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ان کی کال پر نکلیں گے؟ یہ ٹانگا پارٹیاں ہیں جو سرکاری علماء ہیں, یہ ٹانگا پارٹیاں ہیں. ٹانگے پہ کتنے 5 بندے بیٹھ سکتے ہیں؟ 2 آگے 2 پیچھے, یہی 4 بندے 5 بندے. بلکہ یہ سائیکل پارٹیاں ہیں سمجھے, 2 بندے ہی سائیکل پہ بیٹھ سکتے ہیں. زبردستی بٹھاؤ تو تیسرا, نہیں تو 2 بندے. تو یہ ٹانگا پارٹیاں اور سائیکل پارٹیاں ہیں. کراؤڈ جو ہے, پبلک جو ہے, عوام جو ہے, وہ ان بڑے بورڈز کے علماء کے ساتھ ہے. مدارس جو ہیں, ان بڑے بورڈز جو اوریجنل بورڈ ہیں, جو اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ ہیں, جڑے ہوئے ہیں 5 بورڈز, جس میں وفاق المدارس ہے, بریلوی حضرات کا وفاق ہے, اور اسی طرح اہل تشیع کا بھی ہے, اہل حدیث کا بھی ہے, مختلف ہیں. 5 بڑے بورڈز ہیں جو رجسٹر ہیں اوریجنلی. باقی انہوں نے جعل سازی کی ہے ان کو اقلیت میں لانے کے لیے. ابھی جو اجلاس بلایا تھا سرکاری مولویوں کا, اس میں 10 بورڈز جو نئے بورڈز جو جگاڑ کر کے جنرل فیض والے بورڈ جن کو کہیں آپ, ان کا اجلاس بلایا گیا تھا, کاؤنٹر اجلاس. لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. حکومت سرکاری مولویوں کو جتنا بھی استعمال کرے, جتنا بھی پیسہ استعمال کرے, لیکن یہاں قوتیں ہیں, عوامی طاقتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان عوامی قوت ہے, عوامی طاقت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب عوامی طاقت ہے, مدارس کی طاقت ہے. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو مولانا کا, اچھا مولانا نے آج یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ مدارس کو رجسٹر کریں نہ کریں, مدارس تو چلتے رہیں گے. آپ بینک اکاؤنٹس کھولیں نہ کھولیں, چندہ تو ہوتا رہے گا, چندہ تو ملتا رہے گا مدارس کو. یہ حکومت نے بینک اکاؤنٹس کھولنے کی بات کی تھی اور رجسٹریشن کی بات کی تھی. مختلف مراحل, کئی متعدد بار مدارس کا معاملہ چھیڑا جاتا ہے, یہ صرف عالمی دباؤ کے تحت. تو وہ میں جو بتا رہا تھا کہ ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات جو ہوئی آج میری, جو حکومت کے ہیں, حکومت میں شامل ہیں, تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ مدارس اور اسٹیٹس کیا ہے ان کا مولانا کا, تو انہوں نے کہا کہ حکومت گلٹی ہے, حکومت جھوٹی ہے, ہم جھوٹے ہیں مولانا کے سامنے, مولانا کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. کمٹمنٹ مولانا جو کہہ رہے ہیں
یہ بالکل ہوئی تھی اور مولانا سچ کہہ رہے ہیں، حکومت مکر گئی ہے، اپنے موقف سے ہٹ گئی ہے۔ تو میں نے کہا ریزن کیوں موقف سے ہٹ گئی حکومت، رکاوٹ کیا آئی؟ تو مسکرا کے کہا کہ دیکھیں پارلیمنٹ نے تو، ہم نے تو اپنا، سیاسی جماعتوں نے، پارلیمنٹ نے تو اپنا کام کر دیا، ہم نے بل پر مولانا کے ساتھ مذاکرات کیے، کابینہ سے منظور کرایا، اسمبلی سے منظور کرایا، سینٹ سے منظور کرایا، صدر کے پاس بھیج دیا تو روک دیا گیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو، خود مجھے کہا کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کہاں سے رکاوٹ آ سکتی ہے، تیسری قوت کون سی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بڑے گھر والے۔ تو مسکرا کے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ بولا عالمی دباؤ۔ جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور فیٹف کی جانب سے مدارس کے حوالے سے حکومت پر، ریاست پر، ریاستی اداروں پر دباؤ ہے، بالکل یہ درست ہے، اور حکومت کے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، عالمی دباؤ کی وجہ سے مدارس کا معاملہ گڑبڑ کر دیا گیا ہے۔ لیکن مدارس نے فیصلہ یہ کیا ہے، جو بورڈز ہیں مدارس کے، اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق المدارس، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو عوامی مہم چلائی جائے گی، ایک تو مطالبہ کیا ہے کہ بھئی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے۔ اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ کل تو کل عرفان صدیقی نے کہا تھا، میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا، عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا تھا کہ آج 17 تاریخ جو گزر گئی کہ جوائنٹ سیشن ہوگا، لیکن جوائنٹ سیشن نہیں ہوا۔ سمری بھیجی گئی تھی وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو، لیکن وہ بھی نہیں بلایا گیا۔ تو مولانا کہتے ہیں اور وفاق المدارس بھی کہتے ہیں اور اتحاد تنظیمات بھی یہ کہہ رہے ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس کے، اگر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اس بل کو دوبارہ منظور کرنے کے لیے، تو وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن غیر آئینی ہوگا اور ایوان صدر آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ صدر آئین کی خلاف ورزی کریں گے، حکومت آئین کی خلاف ورزی کرے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے۔ ایاز صادق ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے۔ تو جب قانون بن چکا ہے تو پھر گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں کیا جا رہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مدارس کی تنظیموں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو عوامی رابطہ مہم چلائی جائے گی اس بل کے حوالے سے، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے، اور جمعے کے خطبات میں عوام کو آگاہی دی جائے گی، اور جو سالانہ تقریبات ہوتی ہیں وفاق المدارس کے، جو سالانہ جلسے ہوتے ہیں مدارس کے، جس میں علماء اور حفظاء جو ہیں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، پھر ان کو دستار بندی کی جاتی ہے، تو وہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اس معاملے کو اجاگر کیا جائے گا۔ اور ضرورت پڑی تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اسٹریٹ پاور بھی چلائیں گے، یعنی روڈوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ حکومت مدارس کے معاملے کو نہ چھیڑے اور حکومت اپنا کام کرے۔ جو کمٹمنٹ کی گئی ہے مدارس کے ساتھ، مذہبی تنظیموں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ، وہ پوری کی جائے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مدارس نے یہ فیصلے کیے ہیں، لیکن حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اور مدارس کی تنظیمات کہہ رہی ہیں یا مدارس کے بورڈز کہہ رہے ہیں، بڑے جو اوریجنل ہیں، اسی طرح ہی اس بل کو ٹریٹ کیا جائے، اس پر ورکنگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔